ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رواہ مسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم حضرات، اسی حدیث پاک کی مناسبت سے چند مجلسوں میں میں آپ کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان کے خطبات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اپنے رب پر راضی ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تو پورے جتنے بھی انسان ہیں بلکہ جن و انس ہیں ان سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری ہی عبادت کریں، مجھ سے ہی محبت کریں اور میرے ساتھ اپنا ربط اور اپنا تعلق استوار رکھیں، میرے ساتھ جڑے رہیں، مجھ سے کٹے نہ، میری بجائے شیطان کے پھندے میں مت پھنسیں، میرے احکام اور میرے جو ارشادات ہیں، فرامین ہیں، ان کی پابندی کریں۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو پیدا فرمایا انسان کی اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا دل وہ سب سے زیادہ منقع اور مصفہ ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتقى القلوب، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ شفاف اور صاف ستھرا دیکھا، اور انہیں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیادت اور قیادت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح دوسرے جتنے انبیاء ہیں
وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ منتخب کرتا ہے۔ ان کے اعمال اور افعال میں ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو عموماً لوگوں کے اعمال میں وہ خوبیاں نہیں ہوتی، اور اسی امتیاز کی بنا پر اپنے وقت مقرر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا فیضان جاری کرتے ہیں اور انہیں نبوت اور رسالت کے اعزاز سے نواز دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فیضان ہے، اجتباء ہے، چناؤ ہے، انتخاب ہے۔ یہ نہیں کہ انسان نیکی کرے، محنت کرے، چلہ کشی کرے اور اس کے بعد جا کے پھر کہیں نبوت ملتی ہے۔ نہیں، نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ان انبیاء میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، اپنی اولاد اور اپنے دوسرے عزیز و اقارب ان کے لیے۔ لیکن جو بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو پیدا کیا اور جنت میں بسایا اور اپنے انعامات کی برخہ ان پر برسائی، مگر شیطان کے پھسلانے پر، وسوسے پر وہ اس جھانسے میں پھنس گئے کہ میں جنت میں ہمیشہ یہاں ہی رہوں۔ شیطان نے یہی کہا تھا کہ اس درخت سے تمہیں روکا اس لیے گیا ہے کہ کہیں تم یہاں ہمیشہ نہ رہو۔ جو اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے یا اس سے مستفید ہوتا ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، اور تمہیں تو اللہ ذوالجلال نے زمین پر بھیجنا ہے، زمین پر بھیجنا ہے۔ اس لیے تم اگر جنت میں رہنا چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے تو اس درخت کا پھل کھا لو۔ یہ جھانسا دیا۔ اب شیخ اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ قابل غور بات یہ، شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو کہ اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں بسایا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی نوازشوں سے، عنایتوں سے سرفراز فرمایا، مسجود ملائکہ بنایا انہیں۔ لیکن آدم کے دل میں جنت کی محبت ایسی رچی بسی کہ وہ مجھے بھول گیا اور شیطان کے ہاتھے چڑھ گیا۔ شیطان کے ہاتھے چڑھ گیا۔ شیطان نے وسوسہ جو ڈالا اس کی تائید کر دی، اس کے کہنے پر، اس کے وسوسے پر اس نے عمل کر لیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس جنت میں جانے کا جذبہ تھا، نکلو یہاں سے، تمہیں تو میں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ سمجھے بات؟ تمہیں تو میں نے اپنے لیے چنا تھا، اپنی محبت کے لیے۔ مجھ سے محبت کرو، میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو۔ اب تیرے دل میں محبت جا بسی ہے کس کی؟ جنت کی، کہ میں جنت میں ہمیشہ رہوں، اور وہ بھی کس کے کہنے پر؟ شیطان کے کہنے پر۔ میری بات پر یقین نہ آیا، شیطان کی بات پر یقین آ گیا کہ تم اگر یہاں رہنا چاہتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے ہی نکال دیا، جس کی محبت میں اس نے درخت کا پھل کھایا تھا۔
یہ محبت ان کو لے بیٹھی. شیخ نتیجہ کچھ اور نکالتے ہیں. جنت کی یہ محبت کچھ ان کو لے ڈوبی. اس لیے انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اگرچہ جنت ہی کیوں نہیں. وہ ٹھیک ہے کہ جنت جو ہے وہ محبوب اللہ رب العزت کے دیدار کا محل ہے، لیکن اصل چیز جو ہے یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے. یہ ہے اصل وہ جذبہ اور یہ ہے وہ اصل حقیقت. اسی طرح انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ چاند اور سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ کو بتلایا، باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے کہ اللہ ذوالجلال میرے بیٹے کو نبوت سے بھی سرفراز فرمائے گا اور بہت سے دوسرے اعزاز و اکرام سے بھی نوازے گا. جب اس حقیقت سے آگاہی ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت جاگزین ہو گئی. بھائی بھی حسد کے میں اسی لیے مارے گئے تھے نا کہ یوسف زیادہ احب الینا، ہم سے زیادہ محبوب ہے باپ کے نزدیک. ہم 11 ہیں، یہ اکیلا ہی زیادہ اس کی محبت ہے باپ کے دل میں. یوسف کی محبت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جا بسی، اور اس کا سبب وہ خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ یہ میرا بیٹا، باقی بیٹیوں میں سے یہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک انعام سے نوازا جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا. تو ایسی صورت میں ایک فطرتی تقاضا بھی ہوتا ہے، جس بیٹے میں زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اس بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی، فطرتی تقاضا بھی ہے. لیکن اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ کو یہ پسند نہ آیا، اور پھر 40 سال کے قریب باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی. میرا ہو کے بیٹے کے دل میں محبت، دل میں محبت، میرا ہو کے بیٹے کے دل میں محبت، سال ہا سال تک جدائی ڈال دی. نہ باپ کو پتہ ہے نہ بیٹے کو پتہ ہے کہ باپ کہاں ہے اور بیٹا کہاں ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کے فیصلے. اور اسی قسم کی وہی بات، وہ بات بھی ہے، فرماتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ تھی پہلے، سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ بھی 80 سال کے قریب عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ رب العزت سے بار بار دعائیں کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین. جب دعا کا نتیجہ دیکھا اور بڑھاپے میں اللہ ذوالجلال نے یہ اولاد عطا فرما دی تو ایک فطرتی تقاضا ہوتا ہے کہ ایسے بیٹے سے انسان کا دل گرفتگی کا شکار ہو جاتا ہے، ایسی اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک تقاضا ہے. لیکن اللہ کو یہ پسند نہ آیا، اللہ کو یہ بھی پسند نہ آیا. ابراہیم اور تو میرا خلیل ہے، تیرے دل میں اب بیٹے کی محبت، چلو چھوڑ کے آؤ جناب سرزمین حجاز میں، چھوڑو وہاں جنگل میں جہاں کوئی آدمی بستا ہے، نہ گھر ہے وہاں کہیں، نہ کوئی کوٹھا ہے نہ کوئی مکان ہے، جاؤ وہاں جنگل میں چھوڑ کے آؤ، پتہ چلے کہ میری محبت ہے یا بیٹے کی محبت ہے. بات سمجھ گئے یار؟
شیخ کیا کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے زیادہ مقدم اللہ ذوالجلال کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کی بندے کی اپنے رب سے محبت اور اپنے رب کی اطاعت اور بندگی، یہ اصل الاصول ہے، اصل چیز۔ اس سے اگلی بات بھی انہوں نے کہی، یہ بھی سن لیں، اس سے اگلی بات کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، عبداللہ بن عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، حضور آپ کی سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ آپ نے فرمایا کس سے؟ عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن عمر نے پوچھا نہیں، میرا مطلب یہ من المرء ہے، مرا نہیں، مرء، مرد سے، نوجوانوں میں سے۔ اور اس کا بھی ایک پس منظر تھا، اس سوال کا بھی ایک پس منظر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے بعد جس سے زیادہ محبت ہے وہ عائشہ کے ابا ہے، ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شیخ ہیں اللہ والے، یہ اس سے کچھ اور ہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں جو ہے نا وہ بڑی گہری ہوتی ہیں، تو شرط ہے کہ کوئی اللہ والا ہو۔ وہ نشے والے، بھانگ پینے والے، چرس کی پینے والے، شراب پینے والے وہ نہ ہوں، لیکن ہوتے ہیں، بنا سمجھے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں۔ میں رات پڑھ رہا تھا، سنا دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ سر سید کے دادا تھے، اشفاق غالباً ان کا نام تھا۔ وہ ایک سلسلہ تصوف کے ایک کہنا چاہیے بانی مبانی تھے، مگر حیران کن بات یہ ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے بلکہ شراب ہے، بلکہ شراب ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ۔ تم نے کیا وضع قطع اختیار کر رکھی ہے؟ داڑھی بھی مڑائی ہوئی، یہ بال بٹوٹے کی منڈوائے ہوئے، مونچھیں بھی منڈوائی ہوئی، کچھ سب کچھ ہی منڈ بڑا، یہ کیا تم نے وضع بنائی ہے؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا۔ اس نے آگے جواب دیا، نے کہا شاہ صاحب میں آپ سے تو کلام نہیں کرنا چاہتا، مناسب نہیں سمجھتا آپ کے مقام اور مرتبے کے لیے۔ آپ کو اپنے کسی بڑے شاگرد پر جس پر اعتماد ہے، یا اس کو میرے پاس بھیج دیں، یا میں اپنا شاگرد آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، یا میں اپنا شاگرد آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ تو شاہ صاحب کے جو سب سے اچھے گفتگو کرنے والے، مسائل کو سمجھنے والے شاگرد تھے، انہوں نے اس کے پاس بھیج دیا، اس کے پاس بھیجا۔ وہ ملا جا کے، جب ملا تو جناب اس نے اس پر توجہ ڈالی، یہ صوفیوں کا انداز ہے، توجہ ڈالی۔ اور یہ جتنے بھی ہیں نا اس قسم کے لوگ، وہ ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، غیر مسلم پارسی بھی کرتے ہیں۔ یہ توجہ کا مسئلہ جو ہے نا، یہ اس کا ولایت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پریکٹس کے ساتھ تعلق ہے۔ ہیپاٹائٹس وہ کیا ہوتا ہے؟ ہپناٹزم، وہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے ایک۔ وہ گیا، ملے، انہوں نے توجہ دلائی، بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ہوش آیا تو کہنے لگا شاہ صاحب پیالہ دیجئے، وہ پیارا پیالہ دیجئے جو آپ تناول فرماتے ہیں، وہ مجھے بھی دیجئے، اور مجھے بھی چاروں یہ ہے نا داڑھی اور مونچھیں اور یہ بروٹے سب مونڈ دیجئے، اب میں آپ کا مرید ہوں۔ بتلائیے کیا صورتحال ہے؟ ایسے اللہ ان کے کہنا چاہیے کہ جالوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس قسم کے لوگ دراصل
شیطان کے ہاتھوں کھلونا ہوتے ہیں، اور شیطان کی اطاعت کے نتیجے میں شیطان ان پر دوسرے آدمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو دین سے بے خبر ہوتے ہیں وہ اس کو ولی سمجھ لیتے ہیں، وہ اس کو بڑا کرنی والا سمجھ لیتے ہیں اور اپنا ایمان گوا بیٹھتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ والے ہوں بشرطے کے، ایسے جملہ دے کے بات ادھر ادھر کر دی، اللہ والا ہو کوئی۔ انہوں نے کیا نتیجہ نکالا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، جناب آپ کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ عائشہ سے؟ اچھا، عائشہ سے محبت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کیا سبب بنا؟ عبداللہ بن ابی کے ذریعے حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک پریشان رہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ تہمت لگی، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اب اس سے کلام بھی چھوڑ دی گئی ہے، اور اس کو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے عائشہ والدین سے مشورہ کر لو، رہنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو والدین کے گھر چلی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو شیخ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پسند نہ آئی کہ میں نے تو تمہیں اپنا محبوب بنایا ہے، تم میرے محبوب ہو، میرے محبوب ہو کہ کسی انسان کو کہتے ہو کہ اس کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے۔ یہ باتیں ہیں اللہ والوں کی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتائج نکالتے ہیں جو ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کے لیے آیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دل کو خالی کرو، کئی بار یہ سنا چکا ہوں بات، اس دل کو خالی کرو، بھرے ہوا برتن اس میں کچھ نہیں پڑتا، برتن بھرا ہوا ہو اس میں کوئی چیز ٹھہرتی ہے؟ کچھ نہیں ٹھہرتی۔ برتن خالی ہو اس میں جو بھی ڈالو گے برتن بھرتا رہے گا آہستہ آہستہ۔ اگر تمہارا دل ہی کسی اور جگہ لگا ہوا ہو تو یہاں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اس دل کو اغیار کی محبت سے خالی کرو، پھر اللہ کی طرف لو لگاؤ، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور تمہیں اللہ کی بندگی میں لطف آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ اب کجا یہ تصور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کجا ان کے بارے میں وہ اعتقادات اور وہ تصورات جو ہمیں لوریاں دے دے کے، تھپکیاں دے دے کے بے عمل بنا دیا گیا ہے، بے عمل بنا دیا گیا انہی کے نام پر۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اور سن لیجیے، وہ فرماتے ہیں، یا غلام القوم یواصلون الضیاء بالظلوم فی العبادات الحق وهم على قدم الخوف والحذر۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں لوگ، یہ میرے اے غلام، اے بچے برخوردار، جو اللہ والے ہیں، یواصلون الضیاء بالظلام، وہ دن کو رات کے ساتھ ملاتے ہیں اور رات کو دن کے ساتھ ملاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ دن کو بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور رات کو بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلی قدم الخوف، اور اس کے باوجود وہ مارد خوف اور خطر میں، اللہ، اس کے باوجود وہ مارد خوف اور خطر میں ہیں۔ خوف والحذر یخافون من سوء العاقبہ، وہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ سوچئے ذرا کہ جو رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کرنے والے خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہم 5 نمازیں پڑھ کے شاید سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے حق عبادت پورا کر لیا، اب جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ فرماتے ہیں جو اللہ والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے
کیوں؟ جاہلوا علم اللہ عز وجل فیہم وعاقبۃ امرہم، انہیں نہیں پتا کہ اللہ کا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بارے میں کہ انسان نیکی کرتا رہتا ہے، آخری عمر میں آ کے کوئی ایسا جملہ بول لیتا ہے کہ جو انسان کو جنت سے نکال کے جہنم میں پھینک دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ساری عمر بے پرواہی اور لاپرواہی میں گزار دیتا ہے، لیکن آخری عمر میں اللہ ذوالجلال اسے توبہ کی اور نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ جہنم کی بجائے جنت کی راہ لیتا ہے۔ یہ سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ فرماتے ہیں فواصل الضیاء بالظلام حزنا وبقان ما دوام الصلاۃ والصیام والحج وجمیع الطاعات، ساری اطاعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ کرنے کے باوجود ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ جنید فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ امام سفیان ثوری سے ملے۔ اب کیا بتلاؤں کہ امام سفیان ثوری کون ہے اور فضیل بن عیاض کون ہے؟ اللہ اکبر کا۔ فضیل بن عیاض، امام سفیان ثوری، بعض نے لکھا ہے کہ 4000 شاگرد تھے ان کے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ حدیث میں، تفسیر میں، ورع اور تقوی میں، پرہیزگاری میں، معرفت الہی میں اپنے وقت کے امام سمجھے جاتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام سفیان ثوری کے استاد بڑے ہیں منصور شاگرد ہیں ابراہیم کے، ابراہیم نخعی کے، ابراہیم نخعی شاگرد ہیں علقمہ کے، اور علقمہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سلسلہ سند ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سفیان ثوری وقت کا خلیفہ ابو جعفر، ہمیشہ اللہ والوں کے پیچھے رہے ہیں، مخالف رہے ہیں وقت کے حکمران، وہ امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں، سب مخالف رہے۔ پوری داستان ہے یہ اپنے اپنے مقام پر۔ ابو جعفر نے بھیج دی صلیب، کارندے بھیج دیے، جاؤ یہ لے جاؤ اور حد حرم کے باہر جا کے اس کو نصب کر دو، اور پکڑ کے لاؤ سفیان ثوری کو اور اس پر سلی چلا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے آدمی، سلی انہوں نے نصب کر دی، سفیان حرم میں لیٹے ہوئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ کس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گود میں ان کا سر مبارک ہے، اور امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں ان کے پاؤں مبارک ہے، لیٹے ہوئے۔ سفیان بن عیینہ امام شافعی کے ہم سبق ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں۔ امام شافعی کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر مدینے میں امام مالک نہ ہوتے اور مکہ میں سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز میں حدیث کا علم نہ ہوتا۔ یہ دو اتنے بڑے عالم تھے، لیکن سفیان کے پاؤں کہاں ہیں؟ سفیان بن عیینہ کے دامن میں اور درمیان میں لیٹے ہوئے۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت صاحب وہ آپ کے قتل کرنے کے لیے صلیب لگا دی گئی ہے حد حرم سے باہر، کچھ کر لو، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام فضیل نے کہا شیخ لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو، اللہ سے دعا کرو۔ سفیان اٹھے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا،
یا اللہ ابو جعفر یہ تیرے گھر میں نہ پہنچ پائے، یہاں نہ پہنچ پائے، بس اگلی جو بات کہی وہ میں زبان پہ لا نہیں سکتا، نہیں لا سکتا زبان پر، لوگ سمجھیں گے نہیں اس کی حقیقت کو، آپ سمجھے، سارے سمجھیں گے نہیں، کوئی اور نتیجہ نہ نکال لیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ بات بھی کہوں۔ انہوں نے یہ دعا کی، ہوا کیا، ابو جعفر آ رہا تھا، راستے میں مر گیا۔ وہ صلیب کے پاس اور حد حرم سے باہر پہنچنے سے پہلے ہی ایسی دعا لگی کہ وہی مر گیا۔ یہ سفیان بن سعید ثوری تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ لقی سفیان الثوری یقول له تعال حتی نبکی فی علم اللہ عز وجل فیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں بھائی سفیان آؤ بیٹھیں، ذرا رو لیں، فکر کر لیں، پتہ نہیں اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا کر رکھا ہے، کتنا خوف ہے فیصلے کا۔ ہم آج ہر چیز کا خوف کھاتے ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں خوف نہیں کھاتے کہ یہ سلامت رہے گا بھی یا نہیں رہے گا۔ ہم ہر بیماری سے پشیمانی سے پشیمان ہوتے ہیں، لیکن ایمان کے بارے میں پشیمانی ہمارا موضوع آج نہیں رہی۔ مگر ان کا خوف خطرہ کیا تھا؟ فضیل کہتے ہیں سفیان حضرت بیٹھے، لفظ ہیں ان کے، بیٹھے حتی نبکی فی علم اللہ عز وجل فینا، سوچیں کہ ہمارے بارے میں اللہ کا پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے، دعا کریں اللہ ہمارے بارے میں ہمارا اچھا فیصلہ فرمائے۔ شیخ یہ بات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا كَلَامٌ عَارِفٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ کلام اس آدمی کا ہے جو اللہ کو جاننے والا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اللہ کتنا بڑا قادر قدیر ہے۔ یہ اس کا کلام ہو سکتا ہے، عام آدمی یہ کہہ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے اللہ اکبر ما علم اللہ الذی اشار الیہ، یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ کا علم کیا ہے، اس میں ان کا اشارہ یہ ہے الی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ یہ دو تختیاں، دو چیزیں، دو کتابیں لکھ کے آئے، ایک ہاتھ میں دوسری اس ہاتھ میں، فرمایا یہ جنت والوں کے نام ہیں، یہ جہنم والوں کے نام ہیں، اور پتہ نہیں ہمارا نام جنت والوں میں ہے یا جہنم والوں میں ہے۔ سمجھے بات؟ ہمارا نام پتہ نہیں، ہمیں کیا پتہ؟ آؤ اس کی فکر کریں، اس کے بارے میں کوئی ہیلا کریں، ہاؤلاء الی الجنہ وہاؤلاء اور ساتھ یہ فرمایا ہاؤلاء الی النار ولا ابالی، یہ جہنم میں جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہاؤلاء الی النار فلا لا ابالی وہاؤلاء الی الجنہ فلا ابالی، یہ جنت میں جائیں تب بھی مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی اس پر نہیں۔ جنت میں جائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ پائیں گے، جہنم میں جائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ پائیں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے وہ کہا کیا جہنم میں بھیج دے۔ فرماتے ہیں یہ ان نیک اللہ کے بندوں کی بات ہے، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، جو اللہ کی عظمت کو، اللہ کے مقام کو جانتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے قادر، ایک ہے قدیر، ایک ہے سامع، ایک ہے سمیع، ایک ہے باصر، ایک ہے بصیر۔ یہ طالب علموں کی باتیں ہیں، لیکن ذرا سمجھ لیں، سامع سننے والا،
باصر دیکھنے والا، سمجھے بات؟ باصر بس دیکھنے والا، سامع سننے والا، قادر قدرت رکھنے والا. اور لیکن اللہ نے تو اپنے بارے میں سمیع فرمایا ہے، بصیر فرمایا ہے، قدیر فرمایا ہے. قادر ہر کام پر قادر نہیں ہے، لیکن قدیر ہر کام پر قادر ہے. سامع ہر چیز کو سننے والا نہیں. میں سننے والا ہوں نا، آپ بھی سننے والے ہیں. آپ ہر چیز کو سننے والے ہیں نہیں، لیکن اللہ سمیع ہے، وہ ہر ایک سنتا ہے. قریب بھی ہے تب بھی، دور بھی ہے تب بھی وہ سنتا ہے. بصیر ہم بھی، باصر ہم بھی ہیں، آنکھیں ہماری بھی ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن اللہ تنہا باصر نہیں ہے، بصیر ہے. وہ دیکھتا ہے. ہمارے سامنے اتنا سا کاغذ رکھ دو، ہم اس کے ورا دیکھ نہیں سکتے. اللہ عرش پر ہو کے بھی سب کو دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے. اسی لیے یہ معرفت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ان صفات عظمتہ کا احساس اور علم ہو، تب اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدر اور منزلت اور عظمت کا احساس ہوتا ہے. ورنہ حقیقت وہی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کے مقام کو اور مرتبے کو پہچانا نہیں. اللہ ذوالجلال اپنی عظمت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور ہمارے ایمان کو اللہ ذوالجلال جلا بخشے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.